بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ماہ مبارک میں دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کہنے کی وجہ: ربیع بہار موسم یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ ناظرین، ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے؟ اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ اسی نسبت نے اس مہینے کی شان بڑھا دی اور اس تاریخ کو رشک لیلۃ القدر بنا دی، کیونکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت ہوئی، وہ تاریخ مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ ناظرین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن پیر ہے۔ یہ دن بہت ہی عظمت اور برکت والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے پیر کے دن نکلے، پیر کے دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، پیر کے دن ہی وصال ظاہری ہوا، اور آپ نے حجر اسود کو پیر کے دن ہی نصب فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق بدر میں فتح بھی پیر کے دن ملی، اور پیر کے دن سورۃ مائدہ نازل ہوئی۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طلوع فجر کے وقت ہوئی۔ علماء اسلام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ جس رات سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب ولادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ظہور کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر آپ کو عطا کی گئی۔ اس اعتبار سے شب ولادت شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ناظرین، اب میں اس مکان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ وہ مکان بڑی عظمت والا ہے کہ جسے اللہ کریم نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تاریخی اعتبار سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مکان مکہ مکرمہ کے وسط میں مشرقی جانب جبل ابو قبیس کے قریب سوق اللیل نامی جگہ پر واقع ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک قول کے مطابق یہ مکان حضرت عقیل بن ابی طالب کو ہبہ کر دیا، جو آپ کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا۔ آخر کار اسے حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف ثقفی نے خرید کر اپنے گھر میں شامل کر لیا، جسے بیضہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے محمد بن یوسف سے یہ مکان عالی شان خریدا اور اسے اس کے گھر سے جدا کر کے اس جگہ مسجد بنوا دی جس میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس مسجد کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ یہ انتہائی خوبصورت عمارت تھی جس کے اکثر حصے پر سونے کی کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت علامہ ابو الحسین محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ اس مکان اقدس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ مقدس جگہ جہاں ایک ایسی سعادت والی بابرکت گڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، جنہیں اللہ کریم نے پوری امت کے لیے رحمت بنا دیا۔ اس بابرکت جگہ پر چاندی چڑھائی گئی۔ یہ جگہ یوں لگتی ہے جیسے چھوٹا سا پانی کا حوض ہو جس کی سطح چاندی کی ہو۔ اس مٹی کی کیا بات ہے جسے اللہ پاک نے سب سے پاکیزہ جسم والے خیر الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت ہونے کا شرف بخشا۔ یہ مبارک مکان ربیع الاول میں پیر کے دن کھولا جاتا ہے،
کیونکہ ربیع الاول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ اور پیر ولادت کا دن، لوگ اس مکان میں برکتیں لینے کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دن ہمیشہ یوم مشہود کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ اس دن لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت والی مسجد ہے، اور خاص وہ جگہ جہاں ولادت مبارک ہوئی وہ تقریباً 3 بالشت کا چھوٹے حوض جیسا چبوترا ہے، اور اس کے درمیان سبز رنگ کا 2/3 بالشت برابر سنگ مرمر کا ایک ٹکڑا ہے جس پر چاندی لپٹی ہوئی ہے۔ اس مبارک مکان سے بہت سے لوگوں نے برکت پائی۔ عاشقان رسول یہاں حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، محفل میلاد و شریف منعقد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرتے ہیں، خوب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور اللہ کریم کی رحمتوں کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ ربیع الاول کے نوافل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ کریم کا قرب پانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ نوافل بھی ہیں۔ اس لیے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہ فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی کثرت کیا کرتے تھے۔ ربیع الاول کی پہلی رات نماز مغرب کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ربیع الاول کی تیسری تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، سورۃ الطٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت کیجیے، اور اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ 12ویں تاریخ کو 20 رکعت نفل پڑھیں اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت سی برکتوں کا نزول ہوگا۔ 12 ربیع الاول کے دن روزہ رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے دن روزہ رکھنا رب تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنی یوم ولادت مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ ناظرین، آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔